اس میں شبہ نہیں کہ یہ بڑی اہم بحث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی فترہ ہے یا فترات ہیں جن کو لوگوں نے فتنے کا محل بنا لیا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ انہیں بنیاد بنا کر یہ بات کہی گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایسے مایوس ہو جاتے تھے الیاذ باللہ کہ خودکشی کی کوشش کرتے تھے۔ فترۃ الوحی، اس میں پہلی بنیادی حقیقت سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ہستی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے، نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے اور اس کے ذمے ایک مشن سونپتا ہے، تو اس پر صرف کتاب ہی نازل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبری کیا ہے اور پیغمبری کے ساتھ اگر کتاب ملتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، وہاں یہ واضح کر دیا ہے کہ پیغمبر تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بنا دیے جاتے ہیں، ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، ان کو ضروری ہدایات دے دی جاتی ہیں، ان کا مشن ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی یوں نہیں ہے کہ پیغمبر پر وحی آتی ہے تو وہ کتاب ہوتی ہے اور کتاب کے سوا پیغمبر سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ وحی کا نزول لازمی طور پر کتاب کا نزول نہیں ہوتا۔ لہٰذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، اور جیسے کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ قرآن کا نزول بھی شروع ہو گیا، یعنی سورہ فاتحہ نازل ہو گئی، تو اب اس کے بعد قدم قدم پر آپ کو اللہ کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ سیرت ابن ہشام میں ہم دیکھتے ہیں اور سیرت کی دوسری کتابوں میں بھی اس کی تفصیلات ہیں کہ جبریل نے آ کر وضو کا طریقہ بتایا، جبریل نے آ کر نماز کے اوقات کی تعین کی، اس طرح کی دوسری بہت سی چیزیں اس دوران میں ہوئی۔ ایسے ہی جنگ بدر کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے۔ عذاب کے موقع پر بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہدایات دیں، جبریل امین آئے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، لیکن وہ ہدایت جب دی جا رہی تھی تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کن الفاظ میں دی گئی، کس طرح دی گئی، مذکور نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ کہا جائے گا کہ وحی میں انقطاع ہوا، تو اس فترۃ الوحی یا وحی میں انقطاع سے مراد اصل میں قرآن کے نزول میں انقطاع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بلا دیا یا رابطہ منقطع ہو گیا، یا جبریل امین اب ضرورت پڑتی ہے اور ہدایت دینے کے لیے نہیں آتے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مایوس ہو کر کسی پہاڑ پر چڑھ جائیں اور خودکشی کرنے کی خاکم بدہن کوشش کریں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یعنی یہ جو کچھ بھی روایتوں میں آثار ملتے ہیں فترۃ الوحی کے، جس کو بنیاد بنا کر یہ افسانہ ترازی کی گئی ہے، وہ اصل میں قرآن مجید کے نزول کا فترہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے نزول میں اگر وقفہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی کسی حکمت پر مبنی ہوگا۔